عمرو عیار کی زنبیل، عمرو اور چڑیلوں کی وادی کی کہانی، حصہ سوم، پارٹ 3۔ ملکہ چڑیل نے تاروں اور چاڑو چڑیلوں سے کہا۔ دونوں بہنیں عمرو عیار کا سن کر حیران رہ گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ عمرو کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف گئی، لیکن اسی دوران عمرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کے اپنے اوپر اوڑھ لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوہ اوہ، عمرو کہاں چلا گیا؟ اور نکلو یہاں سے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ملکہ چڑیل نے چلاتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں بھی دھواں بن کر غائب ہو گئیں اور عمرو ہاتھ ملتا رہ گیا۔ عمرو نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال کر ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اس وقت سلیمانی تختی پہ لکھے الفاظ آگے لکھا تھا، وہ تینوں چڑیلیں اس سے ڈر کر وادی کی ایک غار میں چھپ گئی ہیں، جس کا کوئی دروازہ بھی نہیں۔ وہ غار چڑیلوں کے محل سے 2 فلانگ کی دوری پر ہے اور اس کی نشانی ہے کہ غار کی دیوار پہ کھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے سلیمانی تختی زنبیل میں رکھی اور محل میں گھومنے لگا۔ وہاں بھی خزانہ نہ تھا۔ محل سے باہر نکل کے اس نے سلیمانی چادر بھی زنبیل میں ڈالی اور غار کو ڈھونڈنے لگا جہاں چڑیلیں چھپ گئی تھیں۔ عمرو کافی دیر تک غار کی تلاش میں رہا، مگر غار اسے مل نہیں رہا تھا۔ اس نے تقریباً ساری وادی میں پھر لیا، ایک ہی غار دیکھ لیا، دیوار نظر نہیں آتی جس پہ کھوپڑی کا نشان بنا ہو۔ عمرو کو ان چڑیلوں پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ تھک کر ایک چٹان پہ بیٹھ گیا۔ ابھی وہ وہاں بیٹھے تھوڑی دیر سے یکدم پتھر اس کی پیٹھ پہ زور سے لگا۔ پتھر عمرو کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ عمرو کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا آسمان سے اس پہ پتھر برسا رہا ہے۔ عمرو چٹان کی طرف آیا اور ایک طرف دوڑنے لگا، خود کو ان پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پتھر کون پھینک رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زنبیل سے طلسمی چھتری نکالی، اسے کھول کے اپنے اوپر کر لیا۔ اس طرح عمرو پتھروں سے بچ رہا تھا۔ عمرو رک گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ پتھر برسانے والا دکھائی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر پہاڑوں کی اوٹ سے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے جو تیزی سے آسمان پہ پھیل رہے تھے۔ اس نے دیکھا بادل ایک طرف سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ عمرو آگے بھاگنے لگا۔ اس وقت وہ بادل اس کے سر پہ پہنچ گئے۔ ان بادلوں میں سے چڑیلیں ظاہر ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان بادلوں پہ سوار ہوں۔ چڑیلوں کی شکلیں پہلے بہت زیادہ بھیانک ہو چکی تھیں، ان کی زبانیں باہر کو نکلی تھیں۔ عمرو ان کی لمبی زبانیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ چڑیلوں نے عمرو کے قریب آ کے خوفناک چیخیں مارنا شروع کر دی۔ دوسری لمحے ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر عمرو کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں شعلے سیدھے ایک چٹان پہ جا پڑے اور چٹان راکھ بن گئی۔ دیکھ کے عمرو بہت پریشان ہو گیا۔ عمرو آج جلا دیں گے، آگ کے شعلوں سے بچاتے رہو۔ عمرو نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھرتی سے زنبیل سے نکالا۔ یکدم ملکہ چڑیل نے اپنی زبان باہر نکلائی، آگ کا شعلہ باہر نکالا۔ آگ کا شعلہ تلوار سے ٹکرا کے غائب ہو گیا۔ اگلے لمحے تینوں چڑیلیں ایک ہی وقت میں عمرو پہ آگ شعلے پھینکنے لگی، مقابلہ کر رہا تھا۔ یکدم عمرو نے موقع ملتے اچھل کے تلوار تاروں کی، اس کا دھڑ زمین پہ گر گیا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی بہنوں نے جب اس کی حالت دیکھی، غصے میں اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے۔ دوسری لمحے میں چاڑو اور ملکہ چڑیل اس کی طرف بڑھنے لگے۔ عمرو ان کی طرف ہوشیار ہو چکا تھا، اس لیے جیسے ہی اس کے قریب آئی، اس نے ایک بار پھر تلوار گھما دی۔ چڑیل دائیں بازو پہ لگی، اس کا بازو کٹ کے دور جا گرا۔ اس کے بازو سے خون فوارے نکالنے لگے اور تکلیف سے چیخنے لگی، ملکہ چڑیل میرا بازو عمرو نے کاٹ دیا ہے۔ ملکہ چڑیل چیختے کہا، اگر کہوں تو میں تمہارا دوسرا بھی بازو کاٹ دوں۔ عمرو نے کہا، میں تمہاری گردن مروڑ کے رکھ دوں گی، میں تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ملکہ چڑیل نے انتہائی غصے میں کہا۔ وہ سمجھ گئی عمرو کے پاس تلوار ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے جب عمرو چاڑو کی طرف متوجہ پایا تو عمرو کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھوں سے آگ کے شعلے نکلے اور عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا، زمین پہ گر گیا۔ ملکہ چڑیل اڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ عمرو پھرتی سے اٹھا، اس سے پہلے کہ عمرو زمین کی حفاظت کے لیے کوئی چیز نکالتا، چڑیل نے اسے پکڑ لیا۔ اپنے زبان سے عمرو کے آگ کے اوپر شعلے برسانے لگی۔ ملکہ چڑیل چیختی ہوئی زمین پہ جا گری۔ عمرو اسے چھوڑ کے تلوار کی طرف بڑھا۔ اگلے لمحے اس نے تلوار اٹھا لی۔ ملکہ چڑیل اب تو میری ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی، تم تینوں چڑیلوں نے بستی کے لوگوں پہ بہت ظلم کیا۔ انہوں نے غصے میں تلوار اٹھائی، اسے بڑھتے ہوئے کہا، عمرو مجھے معاف کر دو، میں آگے کسی کی بھی ظلم نہیں کروں گی۔ ملکہ چڑیل نے پیچھے سے ہٹتے ہوئے کہا، جب اسے اپنی موت نظر آنے لگی، معافی مانگنا شروع کر دی، میں مکار ظالم چڑیلوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، تمہیں مارنا ہوگا۔ عمرو نے غصے سے کہا، اس سے پہلے عمرو حملہ کرتا، ملکہ چڑیل تم سیدھے ہو کر عمرو کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچ لی۔ عمرو زمین پہ جا کر اگلی لمحے ملکہ چڑیل اٹھی، ایک طرف دوڑ لگا۔ عمرو پھرتی سے اٹھا، تلوار حیدری کو فضا میں بلند کی اور دوڑتی ہوئی ملکہ چڑیل پہ دے ماری۔ تلوار جا کر ملکہ چڑیل کی پشت پہ لگی۔ ملکہ چڑیل منہ کے بل زمین پہ گر کے تڑپنے لگی۔ جب عمرو اس کے قریب گیا تو اس وقت ختم ہو چکی تھی۔ عمرو نے تلوار ملکہ کی پشت سے نکالی اور چاڑو چڑیل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن چاڑو چڑیل خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ خون خاص کم جہاں پاک اس نے زنبیل سے اڑنے والے جوتے نکال کے پہن لیے، پھر جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ آج عمرو کی وجہ سے بستی والے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ختم شد۔